نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین الی غیر النہایہ۔ بادِ توحید کی متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے قطع کے دو اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، جس طرح صفا مروا، جس طرح صفا مروا حاجرہ سے ملتا ہے، راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے۔ اور قادری ہو چشتی ہو، اشرفی ہو رضوی ہو، قادری ہو چشتی ہو، اشرفی ہو رضوی ہو، سلسلہ یہ سب میرے، سلسلہ یہ سب میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے، راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجب ہے جنگ یہ جنگ کربلا جس میں، عجب ہے جنگ یہ جنگ کربلا جس میں، ارے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجب ہے جنگ یہ جنگ کربلا جس میں، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اور علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ ہاتھ کس کا کٹا تھا؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، جب تک بیٹھیں دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ سید الشہداء حضرت امام حسین کی محفل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک شہید جب اللہ کی بارگاہ میں جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید عرض کریں گے، اے میرے مولا، مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آتا، مجھے تیری جنت کے اندر لذت نہیں ملتی۔ پروردگار فرمائے گا، اے میرے شہیدو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جس چیز کی خواہش کرو میری جنت میں موجود ہے، آخر تمہیں اچھا کیوں نہیں لگتا، تمہیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو تمام شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ہمیں وہ ادا سب سے زیادہ محبوب ہے، تیری جنت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پوچھے گا کون سی ادا؟ تو تمام شہید عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں پیدا فرمائے اور اسلام کے لیے جنگیں لڑی جائیں اور اسلام کی خاطر ہماری تلوار ہو، دشمنوں کی تلوار ہو۔ اے میرے پروردگار، ہماری گردنیں ہوں اور ان کی تلواریں ہوں، میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے تو پیدا فرما دے، پھر میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر تو مجھے پیدا فرما دے، پھر میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اے میرے مولا، مجھے جنت سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ ایک شہید کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن جب حضرت قاسم کے بدی ہوئی تعویذ کھولی گئی تو وہ تعویذ نہ تھی بلکہ ایک رکا تھا، ایک خط تھا۔ اس خط میں امام حسین نے لکھ کر کے اپنے بیٹے کے بازو پہ بات دیا تھا، اور اس میں لکھا کیا تھا امام حسن نے کہ اے میرے بھائی حسین، کل جب میدان کربلا قائم ہو تو میرے بیٹے حضرت قاسم کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دینا۔ سبحان اللہ مسلمانوں، امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، اگر تم چلے گئے تو پھر میرے بھائی حسن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزان میں اترے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حسین، آپ گھبرائیے نہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ارے قاسم کی نسل میں اسے شخص کو پیدا فرماؤں گا جس طریقے سے اللہ کے رسول کو تمام نبیوں میں سردار بنا کر کے پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے میں غوث پاک کو حضرت امام حسن اور حضرت قاسم کی نسل پاک میں پیدا فرماؤں گا جو تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کن کی نسل سے ہیں؟ حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ میدان کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی دوسرا شہید نہ کیا گیا۔ وقت کے امام زین العابدین کو بھی شہید نہ کیا گیا، یعنی کہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے پھر کوئی نہ شہید کیا گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا اور اسی سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ امام حسین کی شہادت آپ حضرات کے سامنے بیان ہو جائے گی۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب کسی کی شہادت نہ ہوئی تو پھر امام حسین نے اپنا سر دینے میں تاخیر کیوں کیا؟ پہلے ہی قربان ہو گئے ہوتے میدان کربلا کی سرزمین پر۔ اگر امام حسین نے اپنا سر پہلے دے دیا ہوتا تو حضرت علی اکبر کی جوانی لوٹی نہ جاتی۔ اگر امام حسین نے اپنا سر پہلے دے دیا ہوتا تو حضرت قاسم کا صحرا لوٹا نہ جاتا۔ اگر حضرت امام حسین نے اپنا سر پہلے دے دیا ہوتا تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو قلم نہ ہوتے۔ اگر امام حسین نے اپنا سر پہلے دے دیا ہوتا تو ان کے دونوں بھانجے اور محمد خون میں لت پت نہ ہوتے۔ اگر امام حسین نے اپنا سر پہلے دے دیا ہوتا تو ان کے معصوم بچے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست نہ کیا جاتا۔ یہ ایک سوال ہے۔ اب اسی سوال کا جواب سنیں کہ امام حسین نے اپنا سر دینے میں تاخیر کیوں کیا، لیٹ کیوں کیا؟ مسلمانوں، امام حسین کن کے پالے ہیں؟ ساری کائنات کے مالک و مختار کے پالے امام حسین ہیں، راکب دوست مصطفیٰ ہیں۔
اللہ کے رسول کی گود کے پالے امام حسین، تو مسلمانوں جو چیزیں میرے آقا کے اندر تھیں وہی چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تھیں۔ مسلمانوں آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں کہ جب مکے کی سرزمین پر میرے سرکار چلتے تھے تو سرکار کے راستے میں کوڑے کرکٹ ڈالا جاتا، میرے سرکار کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی سرکار کو گالیاں دی گئیں، کبھی سرکار کو دیوانہ کہا گیا، لیکن آمنہ کے لال نے اسلام کا پرچار بند نہ کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنو کہا گیا، طائف کے اندر میرے آقا کو لہو لہان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ مسلمانوں سرکار دو عالم کے اوپر کفار و مشرکین نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن جب اللہ کے رسول مکے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ سے پھر ہجرت کر کے جب مکہ پہنچے تو میرے آقا مکے کی سرزمین پہ جب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے مکے والوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا ہے، تم نے جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھایا ہے، تم نے جو ہمیں گالیاں دی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کا پروردہ حسین ہے، نبی کا پالا حسین ہے، آج میدان کربلا کی سرزمین پہ ہے، اپنے نانا جان کے طریقے پہ کیوں نہ چلے؟ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے ہیں، اے یزیدیو اگر تمہاری تلواریں خون کی پیاسی ہیں تو تمہیں جو ہے میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہا ہوں، اور اگر اب بھی تمہاری تلواروں کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے تو پھر میں تمہیں وہب بن عبداللہ کلبی دے رہا ہوں، اب بھی اگر تمہاری تلواروں کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے تو میں حضرت عباس سلمبردار کے بازو دے رہا ہوں۔ لیکن یہ عزیزیو سنو، مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے ہیں اگر اب بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھتی ہے تو یہ لو میں حضرت قاسم کا صحرا دے رہا ہوں، یہ لو حضرت علی اکبر کی جوانی دے رہا ہوں، اور اگر اب بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھتی تو لو میں معصوم علی اصغر کو دے رہا ہوں، اگر اب بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھتی تو لو میں اپنے بھانجے انو محمد کو دے رہا ہوں۔ لیکن سنو، مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا قاتل مومن ہے، اور جو ہے علی اکبر کا قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل مومن ہے، اور محمد کا قاتل مومن ہے، لیکن میرا قتل مومن نہیں ہوگا، بلکہ میرا قتل دین بن جائے گا، اور قتل دین کسی حال میں معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے اب بھی وقت ہے، ٹھہر جاؤ، مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ عباس کو تم نے قتل کیا وہ قاتل مومن ہو، اب جو ہے حضرت علی اکبر کو تم نے قتل کیا، شہید کیا، وہ بھی قاتل مومن کہا جائے گا۔ میں اتنا شدید ترین گناہ ہونے کے باوجود بھی تم سے عہد کرتا ہوں کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ جو ہے میرا قتل مومن نہیں ہوگا، بلکہ میرا قتل دین بن جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن جب ظالموں نے ظلم و تشدد کی آندھیاں تیز کر دیں، ان کی تلواروں کی پیاسیں نہ بجھیں، تو برادران ملت اسلامیہ آخر کار ہوا کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر آتے ہیں، اپنے نانا جان کا ماما اپنے سر پہ باندھا ہے، اور جو ہے حضرت علی کے جو ہے جبے مبارک کو اپنے اندر جو ہے آپ نے پہنا ہے، اور پہننے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، لیکن گھوڑا ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ایک مرتبہ ایڑ لگائی، دوسری مرتبہ ایڑ لگایا، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، فوراً آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتے ہیں، اے میرے پروردگار کہیں تمہارا حسین امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا ہے، اے میرے پروردگار میری قربانی قبول فرما لے، اے میرے مولا میرے گھر والوں کی قربانی قبول فرما لے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لیکن جب نگاہیں نیچی کر کے امام حسین نے دیکھا ہے تو کیا دیکھتے امام حسین کہ آپ کی معصوم سی بچی سکینہ گھوڑے کے دونوں پاؤں کو پکڑ کر کے کھڑی ہے، گھوڑے کو ہلنے نہ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے رو رہے ہیں، جنت کی حور و غلماں رو رہی ہیں، برادران ملت اسلامیہ آسمان کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، آسمان کے ستارے رو رہے ہیں، سورج کی شعاعیں رو رہی ہیں کہ آج امام حسین کی بچی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ رکھا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ
تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کو شہید کیا گیا، تم نے صبر کیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ، تمہاری آنکھوں کے سامنے اور محمد کو شہید کیا گیا، تم نے صبر کیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے عباس علمبردار کے بازو قلم کیے گئے، تم نے صبر کیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ، مجھے کیوں روکتی ہو؟ مجھے جانے دو میدان کارزار کے اندر، اپنے نانا جان کے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ آپ کی بیٹی سکینہ کہتی ہے، اے میرے والد محترم، مانا کہ سارے لوگ شہید ہوئے، لیکن اے میرے والد محترم، اگر آپ شہید ہو گئے، اگر آپ میدان کارزار کے اندر چلے گئے اور دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا، تو اے میرے والد محترم، آپ کی بچی سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ پھر میرے ہاتھوں میرے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والا کون ہوگا؟ پھر میرے باپ کی طرح پیار کرنے والا کون ہوگا؟ اب تو اگر آپ چلے گئے تو آپ جو ہے، اگر چلے گئے آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا تو میں تو یتیم ہو جاؤں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، صبر و دلاسا دینے کے بعد امام حسین اپنی بچی سکینہ کو خیمے کے اندر پہنچاتے ہیں اور اپنی بیوی شہربانوں کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی اپنی بہن زینب کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنا پرکیف رہا ہوگا وہ منظر جب ایک بھائی اپنے بہن سے جدا ہو رہا تھا، ایک شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو رہا تھا، ایک باپ اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر کے جا رہا تھا، اور وہ باپ جس نے ایک بچی کو مدینے کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس باپ کے دل سے پوچھو کہ ایک دنیا کا باپ آج اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن واہ میرے آقا حسین، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے کردار کو سلام، تمہارے گفتار کو سلام، تمہاری رفتار کو سلام کہ اسلام کی خاطر تم نے اپنی خاندان کی 72 جانوں کو قربان کر دیا ہے اور خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ شان ہے حضرت امام حسین کی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا کوئی انسان، اگر کسی انسان کے گاؤں کے اندر 2-3 میتیں ہو جائیں تو مسلمانوں گھر والوں کی بات چھوڑو، دوسرا آدمی نڈھال ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے اب جو ہے مجھے میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ میں کسی دوسرے کے جنازے میں چلے جاؤں۔ لیکن میرے آقا حسین کی شان دیکھو، ان کی عظمت و رفعت دیکھو، ان کا استقامت دیکھو، ان کا صبر دیکھو کہ برادران ملت اسلامیہ صبح سے لے کر کے شام تک لاشیں ڈھوتے رہے ہیں، لیکن امام حسین پھر بھی میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، ایڑ لگانے کے بعد امام حسین میدان کارزار میں پہنچے اور ایک ایمان افروز خطبہ بیان کیا ہے امام حسین نے، اور کہا اے یزیدیو، تم اس حسین کے خون کے پیاسے ہو جو حسین اپنے نانا جان کا نواسا ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں، میں اسی نبی کا پروردہ ہوں، تم اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اسی جو ہے حسین کے خون کے پیاسے ہو جس کے اوپر درود پاک پڑھ کر کے اپنی نمازیں قبول کروایا کرتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے ہیں تم نبی کی اہل بیت کے خون کے پیاسے ہو، اور انہی اہل بیت کے اوپر جب تک تم درود نہ پڑھو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کا ایمان افروز خطبہ دینے کے بعد جب یزیدیوں کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا تو حجت تمام ہو چکی ہے، اب علی کا شیر میدان کارزار میں ہے، علی کے شیر نے جب دہاڑا ہے تو یزیدی لشکر کانپ اٹھتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین ہیں، آپ جو ہے میدان کارزار کے اندر اپنی تلوار چلا رہے ہیں، دشمن گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ جس وقت امام حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے ستارے امام حسین کی تلوار میں سما گئے ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ جو ہے نوح کی کشتی اپنی نجات کا کنارہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس طریقے سے امام حسین کی تلوار میدان کربلا میں چل رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد عمر سعد چلا اٹھا، ابن زیاد پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ علی کا ایک بیٹا، آج کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی تاریخ لکھ دی جائے، کوئی ایسی تاریخ لوگ لکھ دیں کہ ایک تنہا حسین نے 22,000 کے لشکر جرار کو ڈھیر کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی کے اندر مجال نہیں ہے جو امام حسین کے سامنے آئے، اور آئے بھی تو کیسے؟ بیٹا کس کا ہے؟ علی شیر خدا کا ہے۔ لال کس کا ہے؟ ماں فاطمۃ الزہرا کا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ علی کا شیر آج میدان کارزار میں اپنے باپ کے تلووں کے اپنے باپ کی تلوار کے جواہر دکھا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس وقت امام حسین میسرے کی طرف رخ کرتے ہیں، میسرہ صاف ہو جاتا ہے۔ میمنہ کی طرف جب آپ نے رخ کیا ہے، میمنہ صاف ہو جاتا ہے۔ سارے یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، سارے کے سارے ڈھیر ہو رہے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ، آپ کے اندر ذرا سا بھی جو ہے، ذرا سی بھی کپکپاہٹ، ذرا سی بھی کمزوری نہ آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یزیدی نقطۂ
نقطۂ نظر سے اس تلوار کا رکنا بہت ضروری تھا۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، خولی چلا اٹھا، سمر حیران ہو گیا، یہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ تنہا حسین نے 22,000 کی رسکر جرار کو جو ہے ڈھیر کر دیا ہے۔ اب یزیدی نقطۂ نظر سے اس تلوار کا رکنا ضروری تھا، اگر یہ تلوار نہ رکتی تو آج سارے کے سارے لوگ ڈھیر ہو جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو تلوار اپنے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کر کے نہ رکی، جو تلوار اون و محمد کو خون میں لت پت دیکھ کر کے نہ رکی، جو تلوار علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو کر دیکھ کر کے نہ رکی، جو تلوار حضرت عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر کے نہ رکے، جو تلوار اون و محمد کو خون میں لت پت دیکھ کر کے نہ رکے، جو تلوار قاسم کی لاش دیکھ کر کے نہ رکی، جو تلوار بھوک اور پیاس سے نہ رکی، جو تلوار آج کئی دنوں کے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے نہ رکی، اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ مسلمانوں، تلوار رکی کیوں تھی؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ یہی ایک وہ عظیم موڑ ہے جس وقت امام حسین کی تلوار رکی۔ کب رکی؟ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جیسے امام حسین نے اذان کے کلمات سنے، برادران ملت اسلامیہ، امام حسین نے میدان کارزار کے اندر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ مسلمانوں، نماز پڑھی تھی امام حسین نے۔ پوچھو میرے امام، آپ نے وضو کس سے کیا تھا؟ دنیا سوال کرتی ہے کہ امام حسین نے وضو کیسے کیا تھا جب پانی کئی دنوں سے بند تھا، پوری کربلا کی سرزمین خون سے سیراب تھی، تو پھر امام حسین نے وضو کیسے کیا؟ اور اگر تیمم کرنا چاہتے تو زمین تو بھیگی تھی، پھر تیمم کیسے کر لیا؟ تو مسلمانوں، جب یہ سوال ہم میدان کربلا کے شہنشاہ امام حسین سے کرتے ہیں، یا حسین دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ نے وضو کیسے کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو میدان کربلا سے آواز آتی ہے، اے سوال کرنے والوں سنو سنو، جب تمہیں نماز پڑھنا ہوتا ہے تم وضو کرتے ہو، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو، لیکن جب عشق کی نماز پڑھی جاتی ہے تو عشق کی نماز پڑھنے کے لیے پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خون سے وضو کیا جاتا ہے، اور میدان کربلا میں میں نے خون سے وضو کیا تھا۔ امام حسین نے اپنے خون کو اپنے چہروں پہ مل لیا، اپنے ہاتھوں پہ مل لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول کے نماز امام حسین سجدے میں جاتے ہیں، ظالموں نے امام حسین کے گردن پہ تلوار چلائی، نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا کہتی امام حسین کا گردن کٹ گیا، دنیا کہتی ہے کہ تلوار امام حسین کے گردن پہ چلی، گلا کٹ گیا امام حسین کا۔ ارے عاشقوں کے دل سے پوچھ، امام حسین کا گلا نہیں کٹا، بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کاٹ دیا ظالموں نے، سرکار کے چومنے کی جگہ کو کاٹا ہے ظالموں نے، اس جگہ پہ تلوار چلائی ہے جس جگہ کو میرے سرکار بار بار چوما کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، مکہ شریف کے اندر حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمر فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہیں، آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا کہ اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہیں چومتا، کہ تو جنتی پتھر ہے، پتھر کو میں بوسہ نہیں لیتا، لیکن میرے سرکار نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ مسلمانوں، دیانت داری کے ساتھ بتانا، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اب تا قیامت تک لوگ حجر اسود کا بوسہ لیں گے، اور امام حسین کے گلے کو تو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ آج ظالموں نے اسی گلے پہ خنجر چلائی ہے، جس وقت وہ خنجر امام حسین کے گلے پہ چلا ہوگا، ذرا سوچو مسلمانوں، اس وقت لب مصطفیٰ پہ کیا گزرا ہوگا، میرے سرکار کے لب پہ کیا گزرا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سرکار کو۔ برادران ملت اسلامیہ، اور کاٹا کس گلے کو؟ کاٹنے کے بعد امام حسین کے گلے کو، آپ کے سر کو نوک نیزہ پہ اٹھا لیا، تلوار کی نوک کو ڈالا کہاں؟ اس جگہ پہ ڈالا جہاں سے فاطمہ کا جنتی دودھ گزرا تھا، جہاں سے علی کا دیا ہوا نوالا گزرا تھا، اس جگہ پہ تلوار کی نوک کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پورے کے پورے لوگ امام حسین کے سر کو پھرا رہے ہیں اور لے کر کے بھیڑ بھاڑ میں چل رہے ہیں۔
لیکن میرے آقا حسین وہیں سے آواز دیتے ہیں، اے میرے غلاموں دیکھو دیکھو، ان یزیدیوں کی بھیڑ میں دیکھو، ان کوفیوں کی بھیڑ میں دیکھو، اس دمشق والوں کی بھیڑ میں دیکھو، اے میرے غلاموں دیکھو دیکھو، جس کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر پست ہے، اور جس کا سر کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہو گیا ہے۔ اس لیے اے میرے غلاموں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنا سمجھ لو جس کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر پست ہے، اور جس کا کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شہید مرتے نہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں، شہید مرتے نہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک آخری بات آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، عقیدے کا اصلاح آپ حضرات کے ہو جائے، کہ آپ دیکھیں کہ یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے اور امام حسین کے گھر والے بھی نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی 72 کی جماعت الگ کیوں کر لی؟ یزیدیوں کے ساتھ نماز پڑھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ جماعت جہاں زیادہ ہو ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو 72 تھے، وہ 22,000 کا لشکر جرار تھا، پھر امام حسین نے تنہا اپنی نماز کیوں پڑھی؟ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ سوال جب ہم کربلا کے شہنشاہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا حسین دنیا سوال کرتی ہے کہ امام حسین نے جماعت چھوڑ کر کے اپنی 72 کی جماعت الگ کیوں بنا لی؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے آواز آتا ہے، اے میرے غلاموں، جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو جماعت دیکھ کر کے نہ جانا، جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو تعداد دیکھ کر کے مت جانا، جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو یہ دیکھ لینا کہ امام مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ امام مصطفیٰ کا اگر وفادار ہو تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جانا، اور اگر امام مصطفیٰ کا غدار ہو تو لات مار کر کے باہر نکل جانا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں میدان کارزار میں، میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے خاندان کی 72 جانوں کو قربان کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور خود بھی اسلام کی خاطر قربان ہو گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، نو کے نیزہ کو امام حسین کے سر کے اندر ڈالا گیا تھا۔ مسلمانوں، کل بھی یزیدیوں نے امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، فرق صرف اتنا ہے کل امام حسین کو نو کے نیزہ سے تکلیف پہنچایا تھا، آج اپنی نو کے قلم سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور معاذ اللہ رب العالمین یزید کو رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مسلمانوں، جس نے چمنستان زہرا کا چمن لوٹا ہو، اس یزید کو لوگ کئی ایسے گروہ ہیں جو رضی اللہ عنہ کہا کرتی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ان بد عقیدہ فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمامی مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔